هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15۔ اس میں متمکن کی تقسیمات، متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں یہ ہماری 5ویں ویڈیو ہے۔ 4 ویڈیوز جو ہے وہ ہم لوگ بنا چکے ہیں، یہ پارٹ 5 ہے ہمارا۔ اچھا، تو ہم نے اب تک جو ہے وہ اس میں متمکن کی تقسیمات کے سلسلے میں ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 3 اعتبارات سے تقسیم کیا تھا۔ اس میں متمکن کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، باقی ہم نے تقسیم جو ہے وہ اب تک پڑھی نہیں ہے۔ ایک تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، پھر تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، اور پھر افراد کے اوپر دلالت کے اعتبار سے۔ پھر تذکیر و تانیث کے لحاظ سے جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے جو ہے وہ ہم نے اس کو آغاز کر دیا ہے۔ مذکر کی تعریف بھی پڑھ لی، مؤنث کی تعریف بھی پڑھ لی، مذکر کی اقسام ہم نے پڑھی، مؤنث کی بھی اقسام ہم لوگوں نے پڑھی۔ اب جو ہے ہم لوگ آج جس کے اوپر بات کرنے والے ہیں، لاسٹ جو کلاس تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا مؤنث سماعی کی پہچان کا طریقہ۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں آپ کو وہ چند ایسے چیزیں بتانے والا ہوں کہ جس میں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں طور پر مستعمل ہے، یعنی مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو مؤنث بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ یاد رکھیں، جس میں تذکیر بھی جائز ہے اور تانیث بھی، یعنی آپ چاہیں تو اس کو بطور مذکر استعمال کریں، آپ چاہیں تو آپ اس کو بطور مؤنث استعمال کریں، یا کئی کتابوں میں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو آپ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں، کہیں مذکر استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا اور کہیں مؤنث استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو لہٰذا نمبر 1 شہروں اور قبیلوں کے نام، ٹھیک ہے، جتنے بھی شہروں کے نام اور جتنے بھی قبیلوں کے نام تو ذکر ہوتے ہیں نا احادیث وغیرہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے شہروں کے نام اور قبیلوں کے جتنے بھی نام ہیں، جیسے شام ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مصر، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قریش ایک قبیلے کا نام ہے نا، قریش۔ تو لہذا شہروں کے اور قبیلوں کے جتنے بھی نام ہوں گے اس میں تذکیر بھی جائز ہے اور تانیث بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے تمام حروف تہجی، الف با تا سا جیم آ خا، ہے نا، تو یہ جتنے بھی ہوں گے، یہ الف آپ اس کو الفن مذکر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، باء مذکر بھی اور مؤنث بھی، اسی طریقے سے تا مذکر بھی اور مؤنث بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 تمام حروف عاملہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف وہ ایسے حروف ہوتے ہیں، یہ سبق نمبر 16 میں یہ حروف عاملہ کے اوپر یہ نا سبق نمبر 16، تو اس میں اس کی تعریف آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی اور میں اس کی ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو حروف عاملہ وہ ہوتے ہیں، نام سے ویسے بتا رہے ہیں، ابھی سمجھ لیں آپ اس کو کہ حروف عاملہ وہ حروف ہوتے ہیں جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے من ہے نا۔ تو اب من کیا ہے؟ من عامل ہے، کیونکہ من حرف جر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو مجرور کر دیتا ہے، جیسے من زیدن۔ اب زیدن دال کے نیچے جو 2 زیر نظر آ رہے ہیں وہ کس نے دیے؟ من نے۔ تو من کیا ہے؟ حرف عامل ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی حروف عاملہ کی بات کر رہا ہوں صرف اور صرف ابھی، کیونکہ اسماء عاملہ بھی ہوتے ہیں، افعال عاملہ بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو صرف اور صرف حروف عاملہ کی بات بتا رہا ہوں۔ جتنے بھی حروف عاملہ ہیں وہ تمام کے تمام حروف عاملہ آپ چاہیں تو مذکر استعمال کریں، آپ چاہیں تو مؤنث، ٹھیک ہے، جیسے کہ من یہ بھی حرف عامل ہے، اور اسی طریقے سے الا یہ بھی حرف عامل ہے، اسی طرح سے الا یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرف عامل ہے۔ اچھا بھائی، اب 3 ہو گئے۔ اب نمبر اس کو 4 کو پڑھنے سے پہلے ایک آپ جو ہے وہ نوٹ کتاب میں ہی موجود ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یاد رکھیے گا کہ حروف تہجی و عاملہ، حروف تہجی الف با تا سا اور حروف عاملہ من زیدن ہے نا، اور جیسے الا اور علا، تو حروف عاملہ تہجی و عاملہ میں تذکیر و تانیث دونوں اس وقت جائز ہوگی کہ جب یہ لفظ کی تعویل میں ہو کر مستعمل ہوں گے، ویسے نہیں۔
کیونکہ ویسے تو مطلب آپ دیکھیں یہ تو خود عامل ہے نا، تو اس میں مذکر اور مؤنث کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ جب یہ مذکر اور مؤنث کا اعتبار تو اسم کے ساتھ ہوتا ہے نا، اور یہ حرف ہے، تو اب حرف میں کیا مذکر اور مؤنث کا استعمال؟ تو اب ہم یہ کہیں گے نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بطور جو ہے وہ اس کے اندر تعویل ہوتی ہے اور یہ خبر بھی بن جاتے ہیں، مبتدا بھی بن جاتے ہیں، تو جب یہ اس میں تعویل ہو کر یہ مستعمل ہوں گے تو جب اعتبار اس کا کیا جائے گا، یہ خاص بات ہے، بہت آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح سے نمبر 4 جن میں آپ کو تذکیر بھی جائز ہے اور تانیث بھی جائز ہے، وہ ہے تمام کے تمام مصادر، جتنے بھی مصادر ہیں ان میں تذکیر بھی جائز ہے، تانیث بھی جائز ہے، جیسے دربن، ٹھیک ہے، اس میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خروجن، یہ خروجن یہ بھی ایک مصدر ہے، اس سے خرج یخرج بنتا ہے۔ دربن تو بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، ضربہ یضرب سے، تو دربن یہ مطلب جتنے بھی مصادر ہیں، جیسے دربن، جیسے خروجن اور جیسے دخولن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مذکر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نمبر 5 درج ذیل میں آپ کو مطلب کتاب میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، تو چند اسما میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پہ حالن، حالن ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کیفیت، یہ ایک اسم ہے، اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیفیت حالن یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سرا، گیلی مٹی، یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے سماء، آسمان، یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیتن، بیتن گھر کو کہتے ہیں، تو یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی۔ عنقن، عنقن، عنقن کہتے ہیں گردن کو، تو یہ بھی مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی۔ اسی طریقے سے رحمن، رحمن کہتے ہیں بچہ دانی کو، تو لہذا یہ بھی مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے طریقن، یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے لسان، مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی۔ اور اسی طرح سے سکین، یہ بھی مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث بھی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے ایسے اسما کے بارے میں پڑھا جن میں تذکیر و تانیث جو ہے وہ دونوں جائز ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔